اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی معافی کے علاوہ استغفار دنیا میں کتنی نعمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے ہدایت کی اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو یہی جواب دیتے، استغفار کرو استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب یہ سورۃ نوح کی یہ آیت تلاوت فرما کر دیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ آج کی حدیث نمبر 18۔ فوت شدہ والدین کے لیے اولاد کا استغفار کرنا نفع بخش ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب ان لی ہذہ فیقول باستغفار ولدک لک، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے پر۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔